خلیفتہ المسلمین کے بیٹے عبد الرحمن بھی تھے اور ایک خاتون امارہ اپنے بیٹے کے ساتھ گئی تھیں۔ امارہ جنگ عہد میں باقاعدہ لڑی تھیں۔ ان کے علاوہ وحشی نام کا حبشی بھی خالد کے ساتھ تھا، جس کی پھینکی ہوئی برچی نشانے سے بال برابر ادھر ادھر نہیں ہوتی تھی۔ قبول اسلام سے پہلے جنگ عہد میں اسی وحشی نے حمزہ کو برچی پھینک کر شہید کیا تھا۔ مجاہدین کا لشکر تعداد میں تو کم تھا لیکن جوش جہاد اور جذبے کے لحاظ سے کمتر نہ تھا۔ خالد نے خود بھی اپنے لشکر کا حوصلہ بڑھایا اور قرآن کے حافظوں اور قاریوں سے کہا کہ وہ مجاہدین مدینہ کو آیات قرآنی سنا کر بتائیں کہ وہ گھروں سے اتنی دور کس مقصد کے لیے لڑنے آئے ہیں۔ قاری اپنی پر اثر آوازوں میں لشکر کو وہ آیات سنانے لگے جن میں مسلمانوں کے لیے جہاد فرض قرار دیا گیا ہے۔ یہ سلسلہ رات بھر چلتا رہا۔ اللہ کے سوا اور کون تھا جو ان قلیل تعداد مجاہدین اسلام کی مدد کرتا؟ مورخین کے مطابق مجاہدین کے اس لشکر نے تمام رات عبادت اور دعاؤں میں گزار دی۔ دسمبر 632 کے تیسرے ہفتے کی ایک صبح طلوع ہوئی تو خالد نے مسیلمہ کے لشکر پر حملے کا حکم دے دیا۔ خالد نے بھی اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ قلب کی قیادت انہوں نے اپنے پاس رکھی تھی، ایک طرف ابو حذیفہ اور دوسری طرف زید بن خطاب تھے۔ مسلمان جس قہر و غضب سے حملہ آور ہوئے اور جس لڑے وہ دیکھ کر خالد کو امید بندھ گئی کہ وہ مرتدین کے لشکر کو اکھاڑ پھینکیں گے۔ خود خالد سپاہیوں کی طرح لڑ رہے تھے، لیکن خاصا وقت گزر جانے کے بعد بھی مسیلمہ کا لشکر جہاں تھا وہیں رہا۔ بہت سے مجاہدین پہلے ہلے میں ہی شہید ہو گئے۔ دن گزرتا جا رہا تھا، دان جنگ کا قہر بڑھتا جا رہا تھا۔ ایک شور تھا، چیخ و پکار تھی، کبناک آہ و بکا تھی جو زمین و آسمان کو ہلا رہی تھی۔ مسیلمہ کا لشکر گھوم پھر کر لڑ رہا تھا۔ اس کی کوشش یہ تھی کہ مسلمانوں کو گھیرے میں لے لے، اور مسلمانوں کا عزم یہ تھا کہ مرتدین کے اس لشکر کے قدم اکھاڑنے ہیں اور یمامہ پر قبضہ کرنا ہے۔ دونوں لشکر اپنی اپنی کوششوں میں ناکام ہو رہے تھے۔ اگر کامیاب تھا تو وہ مسیلمہ کا لشکر تھا۔ مسلمہ بہت چالاک اور ہوشیار جنگی قائد تھا۔ وہ جائزہ لیتا رہا کہ مسلمان کب تھک کر چور ہوتے ہیں۔ آدھا دن گزر گیا، زمین خون سے لال ہوتی جا رہی تھی۔ زخمی انسان بھاگتے دوڑتے گھوڑوں تلے کچلے جا رہے تھے۔ مسلمان اس قدر بے جگری سے لڑنے کی وجہ سے کچھ جلدی تھک گئے۔ مسیلمہ نے بھانپ لیا۔ اس نے اپنے لشکر کے ایک تازہ دم حصے کو مسلمانوں پر حملے کا حکم دے دیا۔ اس کے لشکر کا حصہ طوفانی موج کی طرح آیا۔ مسیلمہ نے سب کو یقین دلا رکھا تھا کہ جو اس کی نبوت کی خاطر لڑتا ہوا مرے گا وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ خالد نے تھوڑی ہی دیر بعد محسوس کر لیا کہ اس کے لشکر پر دباؤ بہت تیز ہو گیا ہے۔ خالد کوئی چال سوچ ہی رہے تھے کہ مسلمانوں نے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا۔ آگے والے دستے تیزی سے پیچھے ہٹے، پیچھے والے ان سے زیادہ تیزی سے پسپا ہوئے۔ سالاروں نے بہت شور مچایا، لشکر کو پکارا، نعرے لگائے، لیکن مرتدین کا دباؤ ایسے قہر کی صورت اختیار کر گیا تھا جسے مسلمان برداشت نہ کر سکے اور ان میں بد نظمی پھیل گئی۔ دیکھا دیکھی مسلمان ایسی بری طرح پسپا ہوئے کہ اپنی خیمہ گاہ میں بھی نہ رکے اور دور پیچھے چلے گئے۔ مسیلمہ کے لشکر نے ان کا تعاقب کیا۔ عہد کے میدان میں بھی مسلمانوں نے اپنے لیے ایسی ہی صورتحال پیدا کر لی تھی اور ہزیمت اٹھائی تھی۔ یہ ان کی دوسری پسپائی تھی جو بھگدڑ کی صورت اختیار کر گئی تھی۔ مسیلمہ کا لشکر جب مسلمانوں کی خیمہ گاہ تک پہنچا تو اس نے وہاں لوٹ مار شروع کر دی۔ وہاں انہیں روکنے والا کوئی نہ تھا۔ خالد اور ان کے سالار دوڑ دوڑ کر اپنے لشکر کو روکنے کے لیے چیخ چلا رہے تھے، لیکن مسلمان اپنی خیمہ گاہ سے خاصی دور جا کر رکے۔ مسیلمہ کے کچھ آدمیوں کو خالد کا خیمہ مل گیا، وہ اس میں جا گھسے۔ وہاں انہیں زیادہ مال و دولت ملنے کی توقع تھی، لیکن اس خیمے میں انہیں 2 اتنے قیمتی انسان مل گئے جن کی انہیں توقع نہیں تھی۔ ایک تو ان کا اپنا سردار اور سالار مجا علیہ السلام تھا جو بروہے میں جکڑا ہوا تھا، اور اس کے ساتھ خالد کی نئی بیوی لیلا تمیم تھی جس کے حسن کے چرچے انہوں نے سن رکھے تھے لیکن اسے دیکھا کبھی نہیں تھا۔ مجامعہ کو تو انہوں نے پہچان لیا۔ لیلا کے متعلق انہیں مجامعہ نے بتایا کہ یہ کون ہے۔ بیک وقت 2-3 آدمی لیلا کی طرف لپکے، وہ اسے قتل کرنا اپنے ساتھ لے جانا چاہتے تھے۔ رک جاؤ، ان کے قیدی سردار مجا علیہ السلام نے حکم دیا، دشمن کے آدمیوں کے پیچھے جاؤ۔
ابھی عورتوں کے پیچھے پڑنے کا وقت نہیں، میں اب اس کا نہیں، یہ میری قیدی ہے۔ ان کے سردار کا حکم اتنا سخت تھا کہ وہ بڑی تیزی سے خیمے سے نکل گئے۔ انہیں اتنا بھی ہوش نہ رہا کہ اپنے سردار کی بیٹیاں ہی توڑ جاتے۔ تم نے مجھے ان آدمیوں سے کیوں بچایا ہے؟ لیلا نے مجا علیہ السلام سے پوچھا۔ کیا تم مجھے اپنا مال غنیمت سمجھتے ہو؟ اگر تمہاری نیت یہی ہے تو کیا تمہیں یہ احساس نہیں کہ میں تمہیں قتل کر سکتی ہوں؟ تم نے میرے ساتھ جو اچھا سلوک قید کے دوران کیا ہے، میں اس کے صلے میں اپنی جان دے سکتا ہوں۔ مجا علیہ السلام نے کہا، خدا کی قسم، میری بیٹیاں ٹوٹ کر تمہارے پاؤں میں پڑ جائیں تو بھی میں تمہیں مال غنیمت لونڈی نہیں سمجھوں گا۔ تم نے مجھے قیدی نہیں مہمان بنا کر رکھا ہے، میں نے تم پر کوئی احسان نہیں کیا، لیلا نے کہا۔ یہ مسلمانوں کی روایت ہے کہ دشمن ان کے گھر چلا جائے تو وہ اسے معزز مہمان سمجھتے ہیں۔ اگر تم میرے گھر میں ہوتے تو میں تمہیں اور زیادہ آرام پہنچا سکتی تھی۔ لیلا مجا علیہ السلام نے کہا، کیا تجھے ابھی احساس نہیں ہوا کہ تمہارا خاوند شکست کھا کر بھاگ گیا ہے اور تم میرے قبضے میں ہو؟ فتح اور شکست کا فیصلہ خدا کرے گا۔ لیلا نے جواب دیا، میرا خاوند اس سے زیادہ سخت چوٹیں برداشت کر سکتا ہے۔ کم فہم خاتون، مجا علیہ السلام نے فاتحانہ مسکراہٹ سے کہا، کیا تجھے ابھی تک احساس نہیں ہوا کہ خدا مسیلمہ کے ساتھ ہے جو اس کا سچا نبی ہے؟ محمد کی رسالت سچی ہوتی مجا علیہ السلام۔ لیلا نے گرج کر اس کی بات وہیں ختم کر دی اور بولی، اگر تو نے محمد علیہ وسلم کی رسالت کے خلاف کوئی بات کی تو مجھے پر تیرا قتل فرض ہو جائے گا۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ میرا لشکر مجھے اس خیمگاہ میں اکیلا چھوڑ کر بھاگ گیا ہے، جہاں میرے دین کے دشمن لوٹ مار کر رہے ہیں، لیکن میرے دل پر ذرا سا بھی خوف نہیں۔ خوف اس لیے نہیں کہ مجھے اللہ پر پورا بھروسہ ہے۔ مجا علیہ السلام خاموش رہا اور وہ کچھ دیر نظر لیلا کے چہرے پر گاڑے رہا۔ باہر فاتح لشکر کا فاتحانہ غل غپاڑا تھا، وہ مسلمانوں کے خیموں کو پھاڑ پھاڑ کر ان کے ٹکڑے بکھیر رہے تھے۔ مجا علیہ السلام اور لیلا کو توقع تھی کہ ابھی مسلمہ کے آدمی آئیں گے اور دونوں کو ساتھ لے جائیں گے، لیکن اچانک غل غپاڑا ختم ہو گیا اور لوٹ مار کرنے والے لوگ بھاگتے دوڑتے خیمگاہ سے نکل گئے۔ اس کی تھی کہ مسلمہ کی طرف سے حکم آیا تھا کہ فوراً واپس مان اقربا میں پہنچو، کیونکہ مسلمہ نے دیکھ لیا تھا کہ مسلمان بڑی تیزی سے اکٹھے ہو کر منظم ہو رہے تھے۔ مسلمہ کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتا تھا، وہ مسلمانوں کی شجاعت اور ان کے جذبے سے مرعوب تھا۔ مجا علیہ السلام اور لیلا خیمے میں اکیلے رہ گئے۔ مجا علیہ السلام کے چہرے پہ جو رونق آئی تھی وہ پھر بجھ گئی۔ خالد اتنی جلدی ہار ماننے والے نہیں تھے، ضائع کرنے کے لیے ان کے پاس ایک لمحہ بھی نہیں تھا۔ انہوں نے اپنے سالاروں اور کمانداروں کو اکٹھا کیا اور انہیں اس پسپائی پر شرم دلائی۔ اتنے میں ایک گھوڑا سرپٹ دوڑتا آیا اور سالاروں وغیرہ کے اجتماع میں آر کا وہ عمر کے بھائی زید بن خطاب تھے۔ خدا کی قسم ابن ولید، زید بن خطاب نے گھوڑے سے کود کر اترتے ہوئے جوشیلی آواز میں کہا، میں نے مسلمہ کا دایاں ہاتھ کاٹ دیا ہے، میں نے نہارالجال کو اپنے ہاتھوں قتل کیا ہے۔ یہ اللہ کا اشارہ ہے کہ فتح ہماری ہوگی۔ نہارالجال کا ہلاک ہو جانا مسلمہ کے لیے کوئی معمولی نقصان نہیں تھا۔ بتایا جا چکا ہے کہ وہ مسلمہ کا معتمد خاص واحد مشیر اور صحیح معنوں میں دستن راست تھا۔ خالد اور ان کے سالاروں نے یہ خبر سنی تو ان کے چہروں پر تازہ حوصلوں کی سرخی آ گئی۔ کیا تم جانتے ہو کہ ہمیں کس جرم کی سزا ملی ہے؟ خالد نے فصل آواز میں کہا، مجھے بتایا گیا ہے کہ ہمارے لشکر میں دل پھٹ گئے تھے۔ لڑائی پہلے ہی ہمارے لشکر کے مہاجر کہنے لگے تھے کہ بہادری میں انصار اور بڑوں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ انصار کہتے تھے کہ مسلمانوں میں ان جیسا بہادر کوئی نہیں، اور بدوؤں نے کہا کہ مکہ اور مدینہ کے لوگ تو یہ بھی نہیں جانتے کہ جنگ ہوتی کیا ہے۔ تم جانتے ہو کہ ہم میں مکہ کے مہاجر بھی ہیں، مدینہ کے انصار بھی ہیں، اور ارد گرد کے علاقوں سے آئے ہوئے بدو بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ ان لوگوں نے ایک دوسرے پر تانا زنی شروع کر دی تھی۔ اس کا ہمارے پاس کوئی علاج نہیں، ایک سالار نے کہا۔ میرے پاس اس کا علاج ہے، خالد نے کہا۔ ہم نے لشکر میں ان سب کو اکٹھا رکھا ہوا ہے، مزید وقت ضائع کیے بغیر سب جاؤ اور مہاجرین کو الگ، انصار کو الگ اور بدوؤں کو الگ کر لو۔
تھوڑے سے وقت میں خالہ کے حکم کی تعمیل ہو گئی. لشکر 3 حصوں میں تقسیم ہو چکا تھا. ایک حصہ مہاجروں کا، دوسرا انصار کا اور تیسرا بدوؤں کا تھا. خالد گھوڑے پر سوار ان کے سامنے جا کھڑے ہوئے. اللہ کے سپاہیوں! خالد نے بڑی ہی بلند آواز میں کہا، ہم نے میدان میں پیٹھ دکھا کر دشمن کے لیے جنسی اور تانا زنی کا موقع پیدا کر دیا ہے. کون کہہ سکتا ہے کہ تم میں سے کون بہادری سے لڑا اور کون پہلے بھاگ اٹھا؟ مہاجرین، انصار، بدو، اب میں نے تمہیں اس لیے الگ الگ کر دیا ہے کہ دشمن فوراً جوابی حملہ کرنا ہے. اب دیکھیں گے کہ تم میں سے کون کتنا بہادر ہے. بہادری اور بزدلی کا فیصلہ تانا زنی سے نہیں کیا جا سکتا. میدان میں کچھ کر کے دکھاؤ لیکن اتحاد کو ہاتھ سے نہ جانے دینا. رسول اللہ نے تمہیں جس باہمی پیار کا سبق دیا تھا وہ بھول نہ جانا. تم میں سے کوئی گروہ دشمن کے دباؤ کو برداشت نہ کرتے ہوئے پیچھے ہٹے تو دوسرے گروہ اس کی مدد کو پہنچی. ہمیں دشمن پر ثابت کرنا ہے کہ مسلمہ جھوٹنی ہے. اگر ہم شکست کھا گئے تو یہ جھوٹی نبوت ہم پر مسلط ہو جائے گی اور ہم مسلمہ کے غلام اور ہماری عورتیں مرتدین کی لونڈیاں بن جائیں گی. خالد کے ان تیروں کی طرح کارگر ثابت ہوئے جو اپنے نشانے سے ادھر ادھر نہیں جایا کرتے. لشکر میں نیا جوش اور نیا ولولہ پیدا ہو گیا. ادھر مرتدین مجاہدین کی خیمہ گاہ لوٹ کر اور تباہ کر کے جا چکے تھے. ادھر سے مسلمان اشارہ ملتے ہی مسلمہ کے لشکر کی طرف چل پڑے. مسلمہ نے اپنے لشکر کو پھر حملہ روکنے کی ترتیب میں کر لیا تھا. جب مجاہدین اسلام کا لشکر مقابلے میں پہنچا تو انصار سے ایک سردار ثابت بن قیس گھوڑے کو الفاڑ لگا کر لشکر کے سامنے آ گئے. اے اہل مدینہ، انہوں نے بلند آواز سے کہا، تم ایک شرمناک مظاہرہ کر چکے ہو. ثابت بن قیس نے دشمن کی طرف اشارہ کر کے کہا، اے میرے اللہ! جس کسی کی یہ لوگ عبادت کرتے ہیں میں اس پر لعنت بھیجتا ہوں. انہوں نے مجاہدین کی طرف منہ کر کے کہا، اے اللہ! جو بری مثال میرے اس لشکر نے قائم کی ہے میں اس پر بھی لعنت بھیجتا ہوں. اتنا کہہ کر ثابت بن قیس نے نیام سے تلوار کھینچی اور گھوڑے کا رخ دشمن کی طرف کے الفاڑ لگا دی. ان کے آخری الفاظ یہ تھے، دیکھو میری تلوار دشمن کو مزا چکے گی اور تمہیں ہمت اور استقلال کا نمونہ دکھائے گی. ثابت بن قیس نے گھوڑے کو الفاڑ لگائی اور خالد نے حملے کا حکم دے دیا. مورخ لکھتے ہیں کہ ثابت بن قیس کی تلوار ایسی شدت اور ایسی مہارت سے چل رہی تھی کہ جو ان کے سامنے آیا وہ پھر اپنے پاؤں پر کھڑا نظر نہ آیا. ان کے جسم کا شاید ہی کوئی حصہ رہ گیا ہوگا جہاں دشمن کی تلوار برچی یا انی نہ لگی ہو. دشمن کی صفوں کے دور اندر جا کر ثابت بن قیس گرے اور شہید ہو گئے. اپنے لشکر کے لیے وہ واقعی ہمت اور استقلال کا بے مثال نمونہ پیش کر گئے. محمد حسین ہیکل نے بعض مورخوں کے حوالے دے کر لکھا ہے کہ خالد کے لشکر نے قسمیں کھا لی تھیں کہ اب ان کی لاشیں ہی اٹھائی جائیں گی، وہ زندہ نہیں نکلیں گے. ایک مورخ نے لکھا ہے کہ انہوں نے قسم کھائی کے ہاتھ میں ہتھیار نہ رہا، ترکش میں تیر نہ رہا تو وہ دانتوں سے لڑیں گے. خالد نے یہ مثال قائم کی کہ چند ایک جانباز چن کر اپنے ساتھ اس عزم سے کر لیے کہ جہاں لڑائی زیادہ خطرناک ہوگی وہاں ان جانبازوں کے ساتھ جا کو دیں گے. انہوں نے اپنے جانبازوں سے کہا، تم سب میرے پیچھے رہنا. آگے وہ خود رہنا چاہتے تھے. دوبارہ لڑائی شروع ہوئی تو نئی مصیبت آن پڑی. آندھی آ گئی جس کا رخ مجاہدین اسلام کی طرف تھا. کچھ مورخ لکھتے ہیں کہ یہ صحرائی آندھی نہیں تھی بلکہ تیز ہوا تھی. دان جنگ میں گھوڑوں اور پیادوں کی اڑاتی ہوئی گرد زمین سے اٹھتے بادلوں کی مانند تھی. تیز اور تند ہوا کا رخ مجاہدین کی طرف تھا، اس لیے مٹی اور ریت مسلمانوں کی آنکھوں میں پڑتی تھی. بدر میں کفار کے ساتھ ایسا ہی ہوا تھا. ہوا تیز ہوتی جا رہی تھی. کچھ مجاہدین نے زید بن خطاب سے پوچھا کہ ایسی آندھی میں وہ کیا کریں. خدا کی قسم، زید بن خطاب نے گرجدار آواز میں کہا، میں اپنے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے دشمن کو شکست دینے تک زندہ رکھے. اے اہل مکھ مدینے، آندھی سے مت ڈرو، سروں کو ذرا جھکا کے رکھو. اس طرح ریت اور مٹی تمہاری آنکھوں میں نہیں پڑے گی. پیچھے نہ ہٹ جانا، ہمت سے کام لو، استقلال کو ہاتھ سے نہ جانے دو. آندھی اور طوفان تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. زید بن خطاب سالار تھے.
انہوں نے مجاہدین کے لیے یہ مثال قائم کی کہ تلوار لہراتے ہوئے دشمن پر ٹوٹ پڑے، ان کے دستے ان کے پیچھے گئے۔ زید بن خطاب تلوار چلاتے ہوئے دور تک نکل گئے اور شہید ہو گئے۔ ایک اور سالار ابو حذیفہ نے بھی یہی مثال قائم کی۔ وہ یہ نعرہ لگا کر دشمن پر ٹوٹ پڑے، اے اہل قرآن! اپنے اعمال سے قرین حکیم کی ناموس کو بچاؤ۔ وہ بھی مقابلے میں آنے والے ہر مرتد کو کاٹتے گئے، زخم کھاتے گئے، اور ہر مرتد کو کاٹتے گئے، زخم کھاتے گئے اور شہید ہو گئے۔ ان سالاروں نے جانے دے کر مجاہدین کے عزم میں جان ڈال دی، اور وہ آسمانی بجلیوں کی طرح دشمن پر ٹوٹ پڑنے لگے۔ اس کے باوجود مسیلمہ کا لشکر قائم و دائم تھا۔ خالد نے میدان جنگ کا جائزہ لیا۔ یہ ایسی جنگ تھی کہ جس میں چالیں چلنے کی ذرا سی بھی گنجائش نہیں تھی۔ یہ آمنے سامنے کی فکر تھی۔ اس میں صرف ذاتی شجاعت ہی کام آ سکتی تھی۔ خالد نے میدان جنگ کا جائزہ لیتے ہوئے دیکھا کہ مسیلمہ کے محافظ اس کی حفاظت کے لیے جانیں قربان کر رہے ہیں۔ خالد کو فتح کا ایک یہی طریقہ نظر آیا کہ مسیلمہ کو مار دیا جائے۔ یہ کام اتنا سہل نہیں تھا جتنی آسانی سے دماغ میں آیا تھا، لیکن خالد ناممکن کو ممکن کر دکھانے کے لیے اس طرح مسیلمہ کی طرف بڑھے کہ ان کے جانبازوں نے ان کے گرد گھیرا ڈال رکھا تھا۔ جب قریب گئے تو مسیلمہ کے محافظوں نے ان پر حلہ بول دیا۔ خالد کے قریب جو آیا وہ زندہ نہ رہا، مگر مسیلمہ تک پہنچنا ممکن نظر نہیں آتا تھا۔ خالد کے جانبازوں نے اپنی ترتیب بکھرنے نہ دی۔ ایک موقع دیکھ کر خالد نے اپنے جانبازوں کو مل کر حلہ بولنے کا حکم دے دیا۔ خالد خود بھی ہلے میں شریک ہو گئے۔ کچھ محافظ پہلے ہی مر چکے تھے، زخمی ہو کر تڑپ رہے تھے۔ خالد کے جانبازوں کا حلہ اتنا شدید تھا کہ مسیلمہ کے محافظ بوکھلا گئے۔ دان جنگ کی صورتحال یہ ہو گئی تھی کہ مجاہدین جو فتح موت کی قسمیں کھا چکے تھے، وہ مرتدین پر ایک خوف بن کر چھا رہے تھے۔ مسیلمہ کو اپنی حفاظت کے لیے کوئی محافظ نہیں مل سکتا تھا۔ مسلمانوں کے نعروں کے ساتھ آندھی کی چیچنیں میدان جنگ کی ہولناکی میں اضافہ کر رہی تھیں۔ مسیلمہ کے بچے کھچے محافظ گھبرانے لگے۔ خالد کے جانبازوں نے ان کا حلقہ توڑ دیا۔ نبی! کسی محافظ نے اور کہا، اپنا معجزہ دکھا، اپنا وعدہ پورا کر ہمارے نبی۔ ایک اور محافظ نے کہا، تیرا وعدہ فتح کا تھا۔ مسیلمہ نے موت کو اپنی طرف تیزی سے بڑھتے دیکھا تو اس نے بلند آواز سے اپنے محافظوں سے کہا، اپنے حسب و نسب اور اپنی ناموس کی خاطر لڑو، اور وہ بھاگ اٹھا۔ دشمن کا قلب ٹوٹ گیا، پرچم غائب ہو گیا تو مرتدین میں شور اٹھا، وہ نبی میدان چھوڑ گیا ہے، رسول بھاگ گیا ہے۔ اس پکار نے مرتدین کے حوصلے توڑ ڈالے اور وہ میدان سے نکلنے لگے۔ تھوڑی سی دیر میں مرتدین میدان چھوڑ گئے، لیکن دان جنگ کی کیفیت یہ تھی کہ خون ندی کی طرح ایک طرف کو بہنے لگا۔ جہاں یہ مرکہ لڑا گیا وہ تنگ سیگے تھی، اس کا کوئی نام نہ تھا۔ اس مرکے نے اسے ایک نام دے دیا، یہ تھا شعیب الدم، جس کے معنی ہیں خونی گے۔ دونوں لشکروں کا جانی نقصان اتنا زیادہ ہوا کہ میدان میں لاشوں کے اوپر لاشیں پڑی تھیں۔ زخمی تو ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ مسیلمہ کے لشکر کا جانی نقصان اس کی تعداد کی زیادتی کی وجہ سے زیادہ تھا۔ مسلمانوں کا جانی نقصان بھی کچھ کم نہ تھا۔ کئی زخمی گھوڑے بے لگام ہو کر لاشوں اور زخمیوں کو روند رہے تھے۔ انہوں نے کئی اچھے بھلے آدمیوں کو کچل ڈالا۔ مسیلمہ کا لشکر جب بددل ہو کر بھاگا تو مجاہدین ان کے تعاقب میں گئے۔ مسیلمہ کا ایک سالار محکم بن طفیل اپنے لشکر کو پکار رہا تھا، بنو حنیفہ، باغ کے اندر چلے جاؤ۔ انہیں اب باغ میں ہی پناہ مل سکتی تھی۔ اس باغ کا نام حدیقہ الرحمن تھا، جو وسیع و عریض تھا۔ اس کے ارد گرد دیوار تھی۔ مسیلمہ اس باغ میں چلا گیا تھا، بالغ میدان جنگ کے بالکل قریب تھا۔ مسیلمہ کے لشکر کے بچے کھچے آدمی بھی اس میدان میں داخل ہو گئے۔ جب مجاہدین باغ کے قریب پہنچے تو باغ کے دروازے بند ہو چکے تھے۔ مورخین کے مطابق باغ میں پناہ لینے والے مرتدین کی تعداد 7,000 تھی۔ خالد گھوڑا دوڑاتے باغ کے ارد گرد گھوم گئے۔ انہیں اندر جانے کا کوئی رستہ نظر نہ آیا۔ اندر جانا ضروری تھا، مسیلمہ کو قتل کرنا تھا کہ یہ فتنہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ اللہ کے ایک مجاہد براق بن مالک آگے بڑھے اور بولے، مجھے اٹھا کے دیوار کے اندر پھینک دو، خدا کی قسم، دروازہ کھول دوں گا۔
براق بن مالک صحابہ کرام میں خصوصی درجہ رکھتے تھے۔